صلاۃ کی صورت میں کسی کا پیٹ خراب ہو جائے، ہوا خارج ہو جائے، ہاں صلاۃ ضائع ہوتی ہے، یا پھر کچھ اور چیزیں ہیں صلاۃ ضائع ہوتی ہے، اس بات کا اقرار ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ لیکن بعض کم سمجھ افراد یہ کہتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا اس کا، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر دیکھیے قرآن صلاۃ کے ضائع کرنے والوں کو کہاں پر، یعنی صلاۃ کے ضائع کرنے والے کون ہیں، کس کے بارے میں کسے فرماتا ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو اب یہاں سے سورہ مریم کی آیت نمبر 59 60 دو آیات کی طرف لے چلوں گا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، یعنی اس کے بعد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے صلاۃ کو، نماز کو ضائع کر دیا۔ اور صلاۃ ضائع کیسے ہوتی ہے؟ واتبعوا الشہوات، شہوات کی وجہ سے صلاۃ ضائع ہو جاتی ہے۔ اب شہوات سے میری مراد صرف ایک چیز میں محدود نہیں ہے، یعنی مال کی شہوت، دوسری چیزوں کی شہوت، ہر شہوت کو آپ اس کے اندر لے لیجئے، تو یہ شہوت جہاں پر آ جاتی ہے، نماز ادا کرنے والا بھی نماز کا ضائع کرنے والا ہے۔ اسی لیے تو قرآن فویل للمصلین کہتا ہے، قرابی نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے قرابی بھی ہے، نماز بھی ادا ہے، سنت کے مطابق ہے، ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن وہی چیزوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے جس سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچتا ہے، جس سے میری شخصیت بنتی ہے، وہ چیزوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ جس کی طرف قرآن توجہ بار بار صلاۃ کا ذکر لا کر توجہ دلواتا ہے، اس چیز کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہتا ہے واتبعوا الشہوات، نماز کے ضائع کرنے والے کون ہیں؟ جو شہوات کے پیچھے لگ جائے۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا الا من تابا، سوائے اس کے جو توبہ کر لے، پلٹ جائیں۔ قرآن جس طریقے کی اقیم الصلاۃ کی جو ٹریننگ، جو تربیت کرتا ہے، نماز کو ایسی قائم کرے کہ سوسائٹی کے اندر اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں، ایک ایک فرد نماز پڑھے، صلاۃ ادا کرے، تو وہ اس کو دل کا اطمینان نصیب ہو جائے، وہ یہ سمجھ لے کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، مسجد سے نکلنے سے پہلے فیصلہ کر لے، اور اس کو ٹیسٹ کرتا رہے اپنے اخلاق، کردار، معاملت داری کے ذریعے کہ میری صلاۃ نے میری شخصیت میں کہاں تک تربیت کی ہے، میں حیوانیت کے کس درجے سے نکل کر انسانیت کی کس درجے، انسانیت کے درجے میں داخل ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں۔ اس طریقے سے ہر وقت کی، ہر 5 وقت کی نمازوں کو ٹیسٹ کرنے کا ایک ذریعہ بنا لے، تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بتائیے، آئے گی۔ ایسے صلاتیوں کی کمی ہے، ایسی صلاۃ قائم کرنے والے چاہیے، خوشی ہوگی، دل کو اطمینان ملے گا، غیر مسلمین بھی رشک کریں گے، نماز نہیں پڑھنے والے بھی مسجدوں کو آباد کر دیں گے۔ اچھے رزلٹس کے لیے سب پریشان ہیں، اچھے لوگ دنیا کو چاہیے، جہاں پر اچھائی ہے لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن صلاۃ کے ذرا مقصد کی طرف تو آئیے، صلاۃ کو ذرا قرآن کی روشنی میں تو لیجئے۔ الا من تابا وعمل صالحا، سوائے ان کے جو توبہ کرے، جو رجوع کرے، جو اعمال قرآن پیش کر رہا ہے ان اعمال کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا لے۔ اب پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے، میں آپ لوگوں کو یہاں سے سورہ عنکبوت کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ پوری آیت میں نہیں پڑھتا تھا، لیکن آج پوری یعنی شروع سے آیت رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں صرف ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اتنی آیت ہمیشہ آپ کے سامنے رکھتا تھا، لیکن دیکھیے اللہ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھیے جو کتاب آپ کو دی گئی ہے، اقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجئے۔ جب آپ توجہ اس جانب دیجئے، آپ لوگ توجہ پوری طریقے سے میری طرف رکھیے، ذہن کو منتشر ہونے مت دیجیے۔ تو دیکھیے
اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے۔ اب آگے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جب آپ نماز کو صلاۃ کو قائم کریں گے تو یہ صلاۃ بے حیائی اور برائی سے آپ کو روک دے گی۔ جب آپ اس صلاۃ کے نظام کو قائم کریں گے تو یہ صلاۃ آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی۔ اگر آپ یہ صلاۃ کے نظام کو قائم نہیں کریں گے تو یہ صلاۃ آپ کو بے حیائی اور برائی سے ہرگز نہیں روکے گی۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ سورہ معارج میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا صلاتہم دائمون، جو ہمیشہ ہر وقت میں صلاۃ ادا کرنے والے۔ ہر وقت آپ ہمیشہ آپ صلاۃ ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، لیکن ہمیشہ کی صلاۃ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ نماز ادا کرنے کے بعد ساری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا، یہ صلاۃ میں رہنا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو صلاۃ میں داخل رکھنا ہے اور صلاۃ کے اس نظام کو باقی رکھنا ہے، صلاۃ کے اس نظام کو قائم رکھنا ہے، قائم کرنا یہی چیز ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ نیچے اگر چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین نے جیسے یہاں پر آگے یہ فرمایا کہ صلاۃ قائم کرنے والے، دائمی صلاۃ، ہمیشہ نماز ادا کرنے والے وہ ہیں جو اپنے مال کے اندر مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق رکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی ذکر آیا ہے، صلاۃ کے ساتھ اس چیز کو جوڑ کر یہ سمجھا دیا گیا کہ دیکھو جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ مانگنے والے نہیں مانگنے والے غریب مسکینوں مسافروں کا حق ہے۔ تو صلاۃ کے قائم کرنے والے اس حق کو ہمیشہ اس حق کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صلاۃ کے ادا کرنے والے، جمعے کی نماز ادا کرنے والے اور اسی طریقے سے تراویح کی نماز ادا کرنے والے، عید کی نماز کو لاکھوں کروڑوں میں ہندوستان کی سرزمین کو بھر دینے والے، یہ تمام کے تمام کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ایک لفظ ہے اس کو بعد میں لے کر آؤں گا، نہیں تو اس لفظ کی طرف لے جاتے ہی آپ صرف انہی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اپنے آپ کو اس سے نکال کر الگ کر لیں گے اپنی ذات کو۔ جب آپ سنتے وقت کوئی تقریر سنتے وقت میں اپنی شخصیت کو اس سے باہر نکال لیتے ہیں تو پھر یہ باتیں آپ کی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوتی، آپ اپنے اندر سے وہ برائی کو نکالنا اور اچھائی کو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو بات کو روک کر آگے بتانے وہ نام آگے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے سورہ حدید اٹھا کر دیکھیے آپ، سورہ حدید میں اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر اللہ پر ایمان لانے والوں ہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ہے نا عام، جیسے کوئی اگر مرتے وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اب کئی دن کئی مہینوں تک اس کی تعریف کیوں؟ مرتے وقت میں اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا ہے، ساری زندگی اس نے لا الہ الا اللہ اس کلمے کے تقاضوں کو اس نے پورا نہیں کیا، بس مرتے وقت میں نکل گیا۔ اب اس کی تعریف، جبکہ ساری زندگی اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے ایک مومن کے لیے، جو وعدہ اللہ سے کیا ہے اس میں پورے کا پورا اترنا ہے۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید میں وَتَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کہ کل قیامت کے دن آپ دیکھیں گے مومن مرد اور مومن عورتوں کے یسعیٰ بین ایدیہم نورہم، کہ آپ ان کے آگے کیا دیکھیں گے؟ نور دیکھیں گے، اور ان کی دائیں جانب بھی نور رہے گا، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ رہیں گے ان کے ساتھ نور نہیں رہے گا۔ وہ دیکھ کر انہیں پکاریں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے بھائیوں اور بہنوں، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، نمازیں ہم تمہارے ساتھ پڑھا کرتے تھے، نیک دینی کاموں کے اندر، اجتماعات کے اندر، حج کے اندر وغیرہ وغیرہ کے اندر ہم شریک تھے، لیکن آج تمہارے ساتھ نور ہے، ہمارے ساتھ نور کس لیے نہیں ہے؟ ایک کام کرو، کچھ نور ہمیں بھی دے دو۔ تو اب یہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں
یہ بے نور مسلمان ہی تو کہیں گے نا انہیں بھی. مسلمانوں سے کہیں گے کہ ذرا اپنی پچھلی زندگی میں نظر ڈالو, دنیا کی زندگی میں نظر ڈالو. نمازیں تو ادا کی, ریاکاری, بے روح نمازیں. روزے تو رکھے, بے روح روزے. حج تو ادا کر لیا, بے روح حج ادا کر لیا. عمرے تو کر لیے لیکن بے روح. یہ ساری چیزوں کے اندر کوئی روح نہیں تھی, یعنی رہ گئی رسم اذان, روح بلالی نہ رہی. علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا. تو ہر چیز کی رسم رہ گئی لیکن روح باقی آج نہیں رہی. تو دیکھیے یہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں کہیں گے ذرا پچھلی زندگیوں میں جھانکو, اپنی دنیا کی زندگی میں نظر تو ڈالو. کیا وہاں پر تم نے نور جمع کرنے کی کوشش کی تھی جس کی امید آج تم یہاں پر لگا رکھے ہو؟ آج تمہیں کوئی نور نہیں ملے گا. یہ بات چیت چلتی ہی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں ایک دیوار اٹھا دیں گے اور بیچ میں ایک دروازہ لگا دیں گے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے, گفتگو کریں گے, اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک طرف عذاب ہوگا اور ایک طرف اللہ کی رحمت ہوگی, اللہ کا فضل ہوگا. اور ان لوگوں کو اللہ رب العالمین منافقین کہتے ہیں. آیت المنافقی ثلاث. اب حدیثیں بہت ساری ہیں, میں لا سکتا ہوں حدیثیں. 3 نشانیاں, 3 آیت منافق کی بات جھوٹ, امانت میں خیانت, آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو منافقین کے لیے ایک دیوار اٹھا کر منافقین کو نمازی وغیرہ وغیرہ رہنے کے باوجود الگ کر دیا گیا, بیچ میں دروازہ لگا دیا گیا. میں اپنی طرف سے کوئی بات تو نہیں کہہ رہا, آپ جائیے سورہ حدید اٹھا کر دیکھ لیجئے. منافقین کو الگ, اگرچہ نمازی ہے, مسلمان جو مومن ہے انہیں الگ. ایک طرف اللہ کی رحمت, ایک طرف اللہ کا عذاب, بیچ میں گفتگو چل رہی ہے اور اس کے باوجود کوئی کسی کو بچا نہیں رہا ہے. تو دیکھیے نماز ہمارے اندر کیا پیدا کرنا چاہیے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون. لغویات سے نماز حفاظت کرتی ہے. والذین هم للزکاة فاعلون, زکات ادا کرواتی ہے صلاۃ. والذین هم لفروجهم حافظون, جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, سوائے بیویوں کے اور ملکیت کی لونڈیوں کے. اور جو اس کے علاوہ دوسرا راستہ دیکھے یہی تو حدود کو پار کرنے والا ہے. اور پھر آگے اللہ نے جیسے کہیں پر جیسے سورہ بنی اسرائیل اور یہاں پر بھی سورہ مومنون اور دوسرے سوروں میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جب نماز ادا کرنے والے کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف نہیں کرتے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, اور امانت میں خیانت نہیں کرتے. وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. ولا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اور نمازی کسی ایسی چیز کے پیچھے نہیں پڑتے جس کا ان کے یہاں پر علم نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی کان, آنکھ, دل ان کے بارے میں سوال کرنے والے. اب آپ سوسائٹی کے اندر ایسے افراد پنپے, صلاۃ کی تربیت کے ذریعے ایسے افراد تیار ہو جائیں, جھوٹ نہ کہے, امانت میں خیانت نہ کرے, وعدہ خلافی نہ کرے, اور نیک رہے, والدین کی اطاعت کرے, بیوی بچوں کا خیال رکھے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ہر معاملے کے اندر پورے کا پورا یعنی 100% ہر معاملے کے اندر اترے. جب ایسے اشخاص پیدا ہو جائے تو صلاۃ ہر ایک سوسائٹی کی, ہر ایک فرد کی ضرورت بنی یا نہیں بنی؟ آپ بتائیے. بنی, ہر ایک فرد کی ضرورت بنی. جانوروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کل قد علم صلاتہ, کہ ہر جانور اپنی نماز کو پہچانتا ہے, جانتا ہے, اسے علم ہے اپنی نماز کا, اپنی صلات کا. اس کی صلات کیا ہے؟ اسے دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے بس وہی کرنا ہے.
آپ شیر کو دیکھیے، کبھی گھاس کھاتا ہے، بکری کبھی گوشت کھاتی ہے، اپنی فطرت سے یہ کبھی نہیں ہٹتے. اسی لیے ان کی زندگیوں کے اندر کبھی فساد، تباہی، بربادی ان کی زندگیوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن انسان ہے کہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے. تو ہمیں بھی ہماری صلات کو جاننا چاہیے، معرفت حاصل کرنی چاہیے، اسے پہچاننا چاہیے، تاکہ وہ نتائج جو نتائج صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایک آدمی نبی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہوتا ہے، صلات نبی کے پیچھے ادا کرتا ہے، اور غیر عورت دعوت دیتی ہے تو کہتا ہے کہ ایک نماز نے میری زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اب میں کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. یہ کیفیت صلات انسان کے اندر پیدا کرتی ہے. صلات ادا کرنے والے مسجدوں کی بھرمار جس سوسائٹی کے اندر ہو جائے، 5 وقت کی اذان کی آوازوں سے ہماری فضا گونج اٹھے، لیکن اس کے باوجود حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، 5 وقت کی نمازیں سوسائٹی پر کوئی اثر انداز نہ ہو، تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ ڈھانچہ باقی ہے، رونگی ہے. جو ڈھانچے کے اندر رنگ وغیرہ وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرا تھا، ہم نے اس رنگ کو نکال کر اپنی مرضی کے رنگ اس کے اندر ہم نے داخل کر دیے ہیں. قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں. قرآن کے مطابق صلات کے نظام کو قائم کرو. یہ ایک میری کوشش ہے، یہ ایک میری تڑپ ہے، یہ ایک میری جد و جہد ہے کہ آپ لوگوں کے اندر انقلاب لے کر آنا. کچھ تو اشخاص کو مرنے سے پہلے میں ذہنی طور پر تیار کر کے یہ سوسائٹی سے جاؤں گا، مجھے اس بات کی امید ہے. زیادہ نہیں نہ صحیح، لیکن کچھ کو تو تیار کر کے جاؤں گا میں اس سوسائٹی سے انشاءاللہ العزیز، کہ جو اس طریقے کی صلات کو قائم کریں گے، سیام کا نظام قائم کریں گے، حج کا نظام قائم کریں گے، اور سوسائٹی کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیں گے. مجھے امید ہے کہ کچھ تو افراد اس کے لیے تیار ہوں گے، اور اسی طریقے کے کام کاج کے لیے دوسروں کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.